الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خوشی کا دن عطا فرمایا. مسلمانوں کے لیے دو عیدیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ایک کو عید الفطر کہتے ہیں اور دوسری کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں.
غیر مسلم ان کی جتنی خوشیاں ہیں یا تہوار ہیں، عیدیں ہیں، وہ کسی واقعہ کی بنا پر ہیں۔ عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں، وہ اس لیے عید مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، اس واقعہ پر وہ عید منا رہے ہیں۔ یہودی عید مناتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اس لیے وہ عید منا رہے ہیں۔ مسلمان کسی واقعہ کی بنا پر عید نہیں مناتے۔ اگر کسی واقعہ کی بنا پر عید منانی ہوتی تو مسلمان اس دن عید مناتے جس دن نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، لیکن اس دن عید نہیں ہے۔ اگر کسی واقعہ کی بنا پر عید ہوتی تو جس دن غزوہ بدر فتح ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اس دن عید ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن غزوہ احزاب میں کامیابی دی اس دن عید ہوتی، مکہ فتح ہوا اس دن عید ہوتی، لیکن کسی واقعہ کی بنا پر ایمان والوں کو عید نہیں ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عمل کی بنا پر عید دی ہے۔ پہلے رمضان کہ ایمان والوں نے روزے رکھے، اللہ کے لیے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، خواہشات کو چھوڑا، تراویح میں قرآن سنا، تہجد کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر اذکار کیا، گناہوں کو چھوڑا، اس بنا پر اللہ نے خوشی دی ہے عید الفطر۔ اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، وہ بھی عمل کی بنا پر ہے، قربانی کا عمل، حج کا عمل، پھر اللہ نے خوشی دی عید الاضحیٰ۔ تو عید الفطر یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی خوشی ہونی چاہیے، ہمارے چہروں پر بھی خوشی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ عید الفطر کے دن بھی گھروں میں خوش نہیں رہتے، ہمارے چہروں پہ خوشی نظر آئے کہ آج خوشی کا دن ہے، اللہ نے ایمان والوں کو خوشی دی ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، ایمان والوں کی خوشی بھی اسلام کے مطابق، ایمان والوں کی غمی بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ غیر مسلموں کا طریقہ نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عید کے دن فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ مزدوری نے پوری زور لگا کے مزدوری کی، مزدور نے مزدوری کی، اب اس کو اس کا بدلہ بھی تو ملنا چاہیے، تو کیسا بدلہ دیا جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ مزدور نے مزدوری کی، اب اس کو پورا پورا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں نے رمضان میں پوری محنت کی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ذکر اذکار کیے، توبہ استغفار کی اور تہجد کا اہتمام کیا، نمازوں کی پابندی کی، جاؤ آج میں ان کو پوری پوری مزدوری دیتا ہوں، میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، سوال یہ فرشتوں سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے انسان کی پیدائش پر اعتراض کیا، یا اللہ تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ دنیا میں فساد کرے گا، یہ دنیا میں خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہاری نظر اگر قارون جیسوں پر پڑ رہی ہے، تمہاری نظر اگر نمرود جیسوں پر پڑ رہی ہے، میری نظر بھی تو ابراہیم جیسوں پر پڑ رہی ہے نا. اگر تمہاری نظر فرعون جیسوں پر پڑ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میری نظر بھی تو موسیٰ جیسوں پر پڑ رہی ہے. اگر تمہاری نظر ابو جہل جیسوں پر پڑ رہی ہے، میری نظر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسوں پر پڑ رہی ہے. اگر تمہاری نظر ابو لہب، عتبہ، عتیبہ جیسوں پر پڑ رہی ہے، میری نظر بھی تو ابو بکر صدیق جیسوں پر پڑ رہی ہے، فاروق اعظم جیسوں پر پڑ رہی ہے، عثمان غنی جیسوں پر پڑ رہی ہے، علی مرتضیٰ جیسوں پر پڑ رہی ہے، حضرت معاویہ جیسوں پر پڑ رہی ہے، حضرت بلال جیسوں پر پڑ رہی ہے. اگر تمہاری نظر گناہ گاروں پر پڑ رہی ہے، میری نظر بھی نیکوں پر پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نفس اور خواہشات سے پاک پیدا کیا. وہ اللہ کی حمد ثنا، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی جلسے میں ہے، کوئی قومے میں ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ خواہشات سے پاک ہیں، نفس سے پاک ہیں. اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان میں یہ ساری چیزیں ہیں، نفس بھی ہے. شیطان دشمن باہر کا ہے، نفس اندر کا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو عید پڑھنے کے لیے آ گئے، پاک صاف ہو کے آئے، نئے کپڑے پہن کے آئے، انہوں نے مزدوری کی ہے پورا رمضان، اللہ کو راضی کیا، روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، گناہوں سے بچتے رہے، پوری مزدوری کی ہے، آج ان کو اجر مل رہا ہے. یہ اپنے آپ کو خواہشات سے روکتے رہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بھوک اور پیاس تو برداشت کی، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا. آج ان کو مزدوری دی جا رہی ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، بخشے بخشائے گھروں کو واپس لوٹے. اللہ نے تو آج سلوک کر لی ہے، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا، اللہ نے ہمارے ساتھ سلوک کر لی، اور ہم جاتی سلوک توڑ دیتے ہیں. ادھر سے عید پڑی، گھر گئے، گھر ہی گناہوں کا کام شروع کر کے ہم نے تو سلوک توڑ دی نا. اللہ فرما رہے تم بخشے بخشائے جاؤ گے، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اس طرح پاک صاف جاؤ گے. جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے گناہوں سے پاک، اسی طرح تم گھروں میں جاؤ گے. اور ہم جاتے ہی پھر وہی کام شروع کر لیتے ہیں جو ہم 11 مہینے کرتے ہیں. عید پڑھ کے ادھر سے گئے اور جاتے ہی نکاح، ہاں غلط دیکھ رہی ہے، کان غلط سن رہا ہے، زبان غلط بول رہی ہے. وہ ایک اللہ والے نے بڑے اچھی بات لکھی، توجہ میری طرف کرنا، کہ یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسی مسلمانی ہے. ایک چاند دیکھتے ہیں مسجد کو آباد کر لیتے ہیں، دوسرا چاند دیکھتے ہیں مسجد کو بے آباد کر دیتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ یہ کیسی ایمانی، کیسے مسلمان ہے. ایک چاند دیکھا، رمضان کا چاند دیکھا، مسجدیں بھر گئی، مسجد آباد ہے. عید کا چاند دیکھا، مسجد ویران ہوگی، سب گئے. کہا یہ کیسی مسلمانی ہے. یہ رمضان کا مہینہ تو ٹریننگ کا مہینہ تھا، اللہ نے ٹریننگ دی ہے، اس طرح زندگی گزارو جس طرح رمضان میں اللہ نے کہا یہ حلال ہے، کھانا نہیں ہے، پانی حلال ہے، پینا نہیں ہے، بیوی حلال ہے، قریب نہیں جانا. اور فرمایا 11 مہینے اسی طرح گزارو جس طرح رمضان میں حلال ہے لیکن اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بیوی کے قریب نہیں گئے. اور فرمایا 11 مہینے حرام ہے، اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے، چھوڑ دو. رشوت حرام ہے، چھوڑ دو. سود حرام ہے، چھوڑ دو. چوری کا مال حرام ہے، چھوڑ دو. کسی کے مال کو دبا کے استعمال کرنا چھوڑ دو، یہ حرام ہے. 11 مہینے جو ہم نے رمضان میں ٹریننگ لی اس میں چلنے کا حکم ہے. ہم تو عید والے دن ہی بھول جاتے ہیں ہم نے رمضان میں کیا ٹریننگ لی ہے. رمضان میں تو پوری پابندی سے نماز پڑھی، عید کا دن آیا، زور کی چھٹی، عصر کی چھٹی، مغرب کی چھٹی، عشاء کی چھٹی. جب 4-5 نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ویسے ہی
پھر آگے شیطان کا قبضہ آ جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے نا ادھر تو آنا ہی نہیں ہے۔ جس طرح رمضان میں اذان ہوتی ہے 11 مہینے ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو ہوتی ہے نا رمضان؟ رمضان میں کوئی علیحدہ اذان ہوتی ہے؟ نہیں، رمضان میں بھی وہی اذان، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی ادھر ہے، ادھر آؤ نماز کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، رمضان میں بڑی نمازیں پڑھنی، کوئی نہیں، میں نے دکان چلانی ہے، میں نے کاروبار چلانا ہے، میں نے جو ہے ملازمت کرنی ہے، میں نے تجارت کرنی ہے، میں نے زراعت کرنی ہے، نمازوں کی چھٹی ہو گئی۔ جس طرح میں نے جمعے میں کہا کہ اگر فجر کی نماز پڑھی، زور کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لو فجر کی قبول ہوگی، زور پڑھ لی ہے اور عصر کی توفیق مل گئی تو سمجھو زور قبول ہوگی، عصر پڑھ کے مغرب کی توفیق مل رہی ہے تو عصر قبول ہوگی، مغرب پڑھ کے عشاء کی توفیق مل رہی ہے تو مغرب قبول ہوگی۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا اگر رمضان میں نمازیں پڑھی، رمضان کے بعد نمازوں کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لو رمضان کی نمازیں، اور اگر توفیق نہیں مل رہی تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ آج عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ میرے بندے آ رہے ہیں عید پڑھنے کے لیے، راستوں میں کھڑے ہو جاؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تہجد کا اہتمام کیا، گناہوں سے بچتے رہے، توبہ کیے انہوں نے، راستوں میں کھڑے ہو جاؤ، ان کا استقبال کرو، ان کے ساتھ مصافحہ کرو، یہ میرے بندے ہیں، اللہ فخر کر رہے ہیں یہ میرے بندے، آج اجتماع لگ رہا ہے عید کا، آ جاؤ ان کا استقبال کرو۔ جب یہی بندے عید پڑھ کے گناہوں کی طرف جائیں گے تو پھر شیطان استقبال کرے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ادھر، میں ایک مہینہ میں بھی کہہ رہا ہوں آ گیا ہوں تو میں لگاتا ہوں ٹھکانے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عید کے دن جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے، ہاں دنیا کے بارے میں مانگو، دنیا کے بارے میں دعا کرو گے اللہ حکمت کے مطابق قبول کرے گا، اور آخرت کے بارے میں جو مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ دنیا حکمت کے مطابق، آخرت کے ساتھ حکمت کا لفظ نہیں ہے۔ 5 منٹ رہ گئے ابھی تک ہمارے نمازی نہیں آئے، پھر کہتے ہیں جی ہمارا خطبہ لیٹ کیوں ہوتا ہے، عید لیٹ کیوں ہوتی ہے، 10 منٹ اوپر چلے جاتے ہیں، جب تک تم لوگ ٹائم پہ نہیں آؤ گے تو بیان ٹائم پہ نہیں ختم ہوگا، یہ آپ کی پکی ٹکی بات۔ تمہارا تو ٹائم ہوتا ہے جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے پھر مسجد میں آؤ گے۔ نماز کی پابندی کہاں رہے گی ہمارے اندر، عید بھی پابندی پہ نہیں ہمارے، حالانکہ ٹائم ہونے والا ہے، 5 منٹ رہ گئے اور ابھی تک یہ گھروں سے نہیں نکل رہے، عید کے لیے آ ہی نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن جو دعا مانگو اللہ قبول کرے گا، ہاں دنیا کے باروں میں مانگو گے اللہ حکمت کے مطابق قبول کرے گا، اس کو یہ چیز دینی ہے یا نہیں دینی، اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ تھوڑی مانگتا ہے، ہاں بندہ تھوڑی مانگتا ہے اللہ زیادہ دے دیتا ہے، کیونکہ اس میں حکمت ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے بچوں کو بازار میں لے گیا شاپنگ کے لیے، بچے نے کہا یہ میں نے شوز لینا ہے، لے لو، باسکٹ لینی ہے دے دو، کپڑے لینے ہیں لے لو، جو مانگ رہا ہے، چشمہ لینا ہے دے دیا لے کے، اس نے کہا جی مجھے یہ چاقو چاہیے، چاقو، چھری چاہیے، اب اس کو لے کے دے گا؟ بولو نہیں دے گا، کیونکہ حکمت یہ ہے کہ یہ بچہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے یہ چاقو چلانا کیسے، چھری چلانی کیسے، اپنا بھی نقصان کرے گا دوسروں کا بھی نقصان کرے گا، اس لیے اس کو چاقو لے کے نہیں دے گا، چھری لے کے نہیں دے گا۔ اسی طرح بندہ مانگے یا اللہ مجھے موٹر سائیکل دے، اللہ نے نہیں دیا، اللہ کو پتہ ہے اپنا بھی نقصان کرے گا دوسروں کا بھی نقصان کرے گا، یا اللہ مجھے وہ چاہیے، اللہ نے کہا نہیں ابھی تجھے نہیں دینا بعد میں دوں گا، ابھی تو نابالغ ہے، ابھی تیرے اندر سمجھ نہیں ہے، ابھی تجھے تیرے اندر سوچ نہیں ہے، بعد میں مل جائے گا۔ حکمت کے مطابق اللہ دیتا ہے دنیا، یکدم نہیں دیتا، کبھی کبھی نہیں بھی دیتا۔
حدیث مبارکہ میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اتنا بڑا اجر دے گا، اتنا بڑا اجر کے دے گا، بندہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ عمل میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ اجر کس بات کا مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو نے مانگی لیکن میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، اس کا اجر تجھے مل رہا ہے، اس کا اجر مل رہا ہے۔ تو بندے عرض کریں گے یا اللہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، سارا آخرت میں اجر مل جاتا۔ تو اللہ حکمت کے مطابق دے گا۔ ہاں آخرت کے بارے میں عید والے دن جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا مانگو نا، یا اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، کہہ دو آمین۔ میری قبر کو جنت کا باغ بنا، میری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، میری قبر جو ہے تا حد نگاہ وسیع کر دینا، اور منکر نکیر کے سوالوں کے جواب یا اللہ مجھے عطا کر دینا، اور جب میدان محشر میں جاؤ یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا۔ میدان محشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھوں سے مجھے حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر دینا۔ یہ اللہ سے مانگو آج، آخرت کے بارے میں جو مانگو گے اللہ قبول کرے گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو اللہ حکمت کے مطابق دے گا۔ تو یہ دن مانگنے کا دن ہے، اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ بھی راضی ہو گیا، ہم بھی راضی ہو گئے، اور آج مانگے جو مانگے اللہ دے گا، لیکن آخرت مانگے، آخرت کو ترجیح دیں۔ لیکن دعا کا تعلق دل سے ہے، دعا کا تعلق کس سے ہے؟ مانگنا دل سے ہے، مانگنا دل سے ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ حجاج بن یوسف حج پہ گیا نا تو ایک اندھا مانگ رہا ہے یا اللہ آنکھیں دے دے، یا اللہ آنکھیں دے دے، یا اللہ آنکھیں دے دے۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا ہے، ایک چکر لگایا، دیکھا اندھا آنکھیں مانگ رہا ہے، ابھی تک ملی نہیں۔ دوسرا چکر لگایا، تیسرا لگایا تو ابھی تک مانگ رہا ہے، ملی نہیں۔ اب حجاج بن یوسف نے، بڑا ظالم تھا، اس نے کہا میری جو چکر رہے گا نا باقی یہ میں پورے کر رہا ہوں، اگر تجھے آنکھیں نہ ملی نا تیری گردن میں نے اڑا دینی ہے، اگر تجھے آنکھیں نہ ملی تو میں نے تیری گردن اڑا دینی ہے۔ پہلے تو پڑھ رہا تھا یا اللہ آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے۔ جب حجاج بن یوسف نے کہا نا یہ میرے چکر رہ گئے میں پورے کر رہا ہوں، اگر تجھے آنکھیں نہ ملی میں گردن اڑا دوں گا، اب وہ رو رہا ہے ساتھ، یا اللہ پہلے تو آنکھیں نہیں تھی، اب گردن بھی جائے گی، اب گردن بھی جائے گی، اب رو کے مانگ رہا ہے، دل سے مانگ، یا اللہ دے دینا، اب جان کا مسئلہ ہے، دے دے۔ حجاج بن یوسف کے چکر پورے، اس کو آنکھیں مل گئی تھی، اس کو آنکھیں مل گئی تھی۔ حجاج بن یوسف نے کہا پہلے تو پڑھ رہا تھا مانگ نہیں رہا تھا، پہلے تو پڑھ رہا تھا مانگ نہیں رہا تھا، اب تو مانگے تو نے دل سے مانگے، اور جب دل سے تو نے دعا مانگی اللہ نے دے دی تجھے۔ ہم بھی دل سے نہیں مانگتے، پڑھتے ہیں، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا پھر بھی ٹھیک ہے۔ اللہ سے امید پوری قائم کر کے مانگے، یا اللہ تو نے یہ دینا ہے، دل سے مانگے۔ تو دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ہم دل سے مانگے۔ تو آج کا دن خوشی کا دن ہے، اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ فرمایا عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، عید کے دن صرف شیطان روزہ رکھتا ہے، باقی کوئی نہیں رکھتا۔ عید کے دن کھانا پینے بچوں کے ساتھ گزارنا ہے، خوشی مناؤ، گھروں میں بھی خوشی نظر آنی چاہیے۔ بعض لوگ عید والے دن بھی ان کے چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، مار پٹائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام نہ کریں، آج خوشی منائیں۔ اللہ فرما رہے عید کا دن خوشی کا ہے، تمہارے چہرے پہ خوشی ہو، تمہارے گھروں میں خوشی ہو، کھانے بناؤ اور خوب کھاؤ پیو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں آج کا دن مزدور اپنے مزدوری لینے کا دن ہے۔ ہم آج اللہ سے لیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ سلو کر رہا ہے، اللہ کچھ سلو کر رہا ہے، میرے بندے تمہارے ساتھ میری سلو، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اور ایک کام ہم کریں، عید کے دن ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ بولو ناراض ہو جائے۔ اللہ راضی ہوا ہے، اب ہم ناراض کرنے کے لیے نکل جائیں، شیطان تو آ گیا، اس کی رہائی ہوگی۔ اس نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ایک مہینہ جو انہوں نے عبادت کی نا وہ ضائع کرا دوں میں، وہ محنت کرے گا، اس کی نمازیں، اس کی تراویح، اس کا روزہ میں ضائع کرا دوں، اور ہم اپنے پکے رہیں کہ ہم ضائع نہیں کریں گے، بچائیں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ رمضان میں نمازیں پڑھتے رہے، ہم نمازیں پڑھیں گے، نماز نہیں چھوڑنی، اللہ نے عادت بنائی ہے، ہم اپنی عبادت بنائیں، اس عادت پہ قائم رہیں، گناہوں سے بچیں، نافرمانی سے بچیں،
اور اللہ کے ساتھ سلو ہوئی ہے، یہ سلو قائم رکھے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق بنا اس تعلق کو قائم رکھے۔ ہم توڑنے کے لیے خود آگے ہوتے ہیں، اللہ نہیں توڑتا، ہم توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، ہم ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم کی طرف جائے، ہم جہنم کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب کوشش کر لیں، آج سے کوشش کریں کہ ہم پکے نمازی بنیں گے۔ ہم عید کا دن ہے، اس دن بھی نماز پڑھیں گے، عید کا دن ہے، اس دن ہم خوشی کریں گے، شریعت کے مطابق کریں گے، شریعت سے باہر نہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا